بلوچستان میں اب تک جو ہے 40 صحافی اور میڈیا ورکرز شہید ہوئے ہیں۔ سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کیوں بلوچستان میں سب سے زیادہ صحافی ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور کیا وجہ ہے بلوچستان میں صحافت بہت مشکل ہے، ریزنز کیا ہیں اس کے؟ بلوچستان ایک کنفلکٹ زون ہے اور یہاں ایک کنفلکٹ جاری ہے اور اس کے نتیجے میں صحافی نشانہ بنے ہیں۔ لیکن آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے سیلف سینسرشپ کی اصطلاح، میں بھی استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی استعمال کر رہے ہیں، جو سینئرز ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ حالات ایسے بنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیلف سینسرشپ کی ضرورت کیوں پیش آئی بلوچستان جیسے ایک علاقے میں؟ اس کا اثر یہ پڑا کہ بلوچستان کے صحافی نے سیلف سینسرشپ میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو انٹیریئر کے صحافی ہیں، انٹیریئر بلوچستان کے، ہمیشہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لیتی۔ آپ تک بھی یہ باتیں پہنچتی ہوں گی، ہمارے بھی دوست ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں انٹیریئر بلوچستان میں ہوئی ہیں، تو اس پر آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ جہاں صحافی کو تحفظ نہیں ہے وہاں خبر گم جاتے ہیں، جب خبر گم گئی تو پھر معاشرہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ آج یوم شہدائے صحافت بلوچستان کا دن منایا جا رہا ہے اور اس وقت میں کوئٹہ پریس کلب میں صحافیوں کی صوبائی تنظیم بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صوبائی صدر منظور احمد کے ساتھ موجود ہوں۔ صحافیوں کو درپیش مسائل، شہادتیں اور دیگر معاملات کے حوالے سے آج ہم اسی روز کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ منظور صاحب فار یور ٹائم، دس از جسٹ اے ڈسکشن۔ ہم یہ آپ سے معلومات لینا چاہتے ہیں کہ صحافیوں اب تک کتنے صحافی بلوچستان میں ڈیورنگ دیئر لائن آف ڈیوٹیز وہ شہید ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے ان کی، کن مشکلات کا سامنا ہے، اور اوور آل ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک بلوچستان میں کتنی صحافی شہید ہو چکے ہیں ڈیورنگ دیئر لائن آف ڈیوٹیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے آج کے اس دن کی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں جو صحافی شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہر سال 28 اگست کو یوم شہدائے صحافت کے اس پہ مناتی ہے، یوم شہدائے صحافت کے طور پہ مناتی ہے، اور اس سال بھی ہم بھرپور انداز میں اس دن کو منا رہے ہیں تاکہ اپنے شہداء کو ہم یاد کر سکیں، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ہم سینسٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے کو، حکومت کو، کہ صحافیوں کے خلاف جرائم یا صحافیوں کا قتل جو ہے وہ امپیونٹی نہیں ہونی چاہیے، اس پر انصاف ضروری ہے تاکہ مزید اس قسم کے واقعات نہ ہو۔ بدقسمتی سے بلوچستان میں کسی بھی صحافی کے جو قاتل ہیں وہ آج تک ان کو سزائیں نہیں ہو سکی ہیں، اور ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں ہمیشہ حکومت سے کہ جو بھی ملوث رہے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ بلوچستان میں اب تک جو ہے 40 صحافی اور میڈیا ورکرز شہید ہوئے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ ایک صحافی ہمارے خوددار کے وہ نشانہ وہ تھے، وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے تو ان کے 2 بیٹوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو ان 40 میں صحافی، میڈیا ورکرز اور ان کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، یہ بلوچستان میں شہید کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ آج بھی جی رہے ہیں، خاص طور پہ جو 2 دھماکے ہوئے ہیں، یعنی ایک دھماکہ ہوا ہے پھر اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ریسکیو ٹیمیں، میڈیا اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں آ جاتے ہیں، پھر وہ دوسرا دھماکہ، تو اس میں بھی ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ اوورال جو بلوچستان میں شہید صحافی ہیں اور اس کی وجوہات ہے میں آپ کو بیان۔ سر، ایک جانب یہ تعداد بہت زیادہ ہے، 40 صحافی اور میڈیا ورکرز، اور دوسری جانب یہ سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کیوں بلوچستان میں سب سے زیادہ صحافی ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور کیا وجہ ہے بلوچستان میں صحافت بہت مشکل ہے، ریزنز کیا ہیں اس کی؟ صحافت تو ویسے بھی ایک مشکل پیشہ ہے، لیکن جب کنفلکٹ زون کی بات آتی ہے، بلوچستان ایک کنفلکٹ زون ہے اور یہاں ایک کنفلکٹ جاری ہے اور اس کے نتیجے میں صحافی نشانہ بنے ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ کنفلکٹ ہے، لیکن دنیا میں اس کنفلکٹ رپورٹنگ میں خطرات کو منیمائز کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے صحافت کے اپنائے جاتے ہیں، یعنی کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک خاص تربیت ہوتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فقدان تھا۔ جیسے ہی یہ معاملہ، ایک تو الیکٹرانک میڈیا انہی سالوں میں جو ہے انہیں عروج کو پہنچا، وہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ کنفلکٹ بھی انہی سالوں میں، یہ 2000 سے 2010 کے درمیان کی بات کروں، اس میں پھر یہ ہوا کہ جو صحافی تھے، ایک تو ان کو الیکٹرانک میڈیا کی بھی اس طرح سے وہ نہیں تھی،
اخبارات میں بھی جو تھے وہ بھی نشانہ بنے. ان کو کنفلکٹ رپورٹنگ کی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ تربیت نہیں تھی, جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں کنفلکٹ رپورٹنگ کی تربیت, خاص تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نشانہ بھی بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ نیا میڈیم تھا, جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں. جو نئے صحافی ہیں ان کو مشکلات بھی ہو رہی ہیں, پرانے لوگوں کو بھی مشکلات ہو رہی ہیں کیونکہ میڈیم نیا ہے. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا نیا جب آیا تو اس کے پھر ہم نے یہ کیا کہ یہاں کے صحافیوں نے ہم نے مل بیٹھ کے کچھ اپنے وہ طے کیے, الفاظ کا چناؤ, جملہ کس طرح ہونا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں وہ کی گئی. اس کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ کی تربیت دینا بہت محدود ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے جس حد تک بھی کنفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے ہم ورکشاپس کرا سکے ہیں, یا خود این جی اوز آئی ہیں یہاں پہ, انہوں نے ورکشاپس کرائے ہیں, تو کافی اس سے فرق پڑا ہے. میں نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ, لیکن کافی فرق پڑا ہے. بنیادی طور پہ یہی وجوہات رہیں, اور اس کے بعد جب یہ چیزیں آئی ہیں, ورکشاپ کی صورت میں تربیت کا عمل ہوا ہے, تو کچھ چیزیں قدرے بہتر ہوئی. بالکل اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. سر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, ایک نئی اصطلاح, نئی تو نہیں, اصطلاح پرانی ہے لیکن آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے, سیلف سینسرشپ کی اصطلاح. میں بھی استعمال کر رہا ہوں, آپ بھی استعمال کر رہے ہیں, جو سینئرز ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ حالات ایسے بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیلف سینسرشپ کی ضرورت کیوں پیش آئی بلوچستان جیسے ایک علاقے میں؟ ایک تو دیکھیں سینسرشپ ایک چلتا رہتا ہے حکومت کی جانب سے, یہ ایک تاریخ ہے, جب سے میڈیا کی تاریخ چلی سینسرشپ کی تاریخ وہیں سے شروع ہوئی ہے, وہ تو چلتی رہتی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سیلف سینسرشپ اس وقت, جو سینسرشپ ہے روایتی وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح تشویشناک ہے, لیکن سیلف سینسرشپ اس سے زیادہ تشویشناک ہے, کیونکہ سیلف سینسرشپ وہ چیز ہے کہ ایک صحافی خود اپنے حدود طے کر لیتا ہے کہ میں یہ خبر کروں یا نہ کروں. تو جب صحافی خود یہ طے کرے کہ میں یہ خبر نہ کروں تو یہ پھر زیادہ تشویشناک بات ہوتی ہے. بلوچستان میں اس کی بنیادی وجہ یہی رہی کہ یہ جو 40 شہادتیں ہیں ان کا ایک امپیکٹ ضرور پڑا ہے صحافیوں پر, کہ جی فلاں صحافی اگر نشانہ بنا تو اس وجہ سے بنا, تو وہ امپیکٹ جو ہے اس کا اثر یہ پڑا کہ بلوچستان کے صحافی نے سیلف سینسرشپ میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی بھی ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے صحافیوں کو اتنا وہ کر لیں کہ وہ اکوپڈ ہوں, سیلف سینسرشپ سے نکل سکیں, تاکہ وہ چیزیں جو رپورٹ ہو سکتی ہیں وہ تو رپورٹ ہوں. بالکل, یہ ایک چیز, ایک ایسی اصطلاح ہے جسے آج کل جو نئے جرنلسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر یہ میں رپورٹ کر دوں کچھ ہو نہ ہو, لیکن وہ اپنے دل تک یہ چیز محدود کر چکے ہیں. سر ایک اور معاملہ ہے, جو نئے صحافی آتے ہیں, جو فری لانسرز ہیں, جن کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا ضیاء آغا کا, ابھی ڈسکس کیا ہم نے. تو ان جیسے صحافیوں کے لیے پریس کلب نے, سوری آپ کی جو بی یو جے ہے, ہماری تنظیم ہے بی یو جے, جو فیلڈ ورکرز کے لیے, فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے کام کرتی ہے, جو فری لانسرز ہیں, جو نئے صحافی ہیں, ینگ لڑکے ہیں, ینگ بچے ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا میکینزم بنایا ہے؟ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا کیا میکینزم ہے؟ دیکھیں یہ بالکل سمپل سی بات ہے, ایک کنفیوژن ضرور ہے, اس کو دور ہو جانا چاہیے. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ صرف اپنے ممبران کی تنظیم نہیں ہے. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ انڈر دا امبریلا آف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, جس کا ایک آئین ہے, وہ اس کے قیام کے ساتھ ہی وہ آئین ترتیب ہوا 1950s میں. اس آئین کے تحت جو وہ کور آبجیکٹو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف پریس ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ پہ آتا ہے جو ورکرز ہیں, میڈیا ورکرز, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. تو یہ چیز کہ اگر کوئی بھی صحافی, خواہ وہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا ممبر ہے یا نہیں ہے, اگر اس کے ساتھ خبر کی بنیاد پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا اور ہم اسٹینڈ لیتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں فریڈم آف اسپیچ کی بات آتی ہے وہاں پر بھی ہم اسٹینڈ لیتے ہیں. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ قطعاً صرف کوئٹہ تک محدود نہیں ہے. ہم پورے بلوچستان میں جو صحافیوں کو صحافت کی بنیاد پر مسئلہ ہوتا ہے ہم اس پہ اسٹینڈ لیتے ہیں, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس مسئلے کو مزید پنپنے سے روکنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں.
مثال کے طور پہ ایک صحافی کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا, پھر ہم اس کو اس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ تو حل ہو, ساتھ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. تو یہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ تمام تر وہ صحافی جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جن کا ذریعہ معاش صرف اور صرف صحافت ہے, اور وہ خبر کی بنیاد پر خدا نخواستہ نشانہ بنتے ہیں, تو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ بالکل کلیئر ہے. یہ کنفیوژن صرف اس لیے ہے کہ جہاں پر کوئی ذاتی مسئلہ ہو, وہ خبر کی بنیاد پہ معاملہ نہ ہو, وہ ہم تک آئے, پھر ہم جب اس کو پرکھتے ہیں کہ اگر خبر کی بنیاد پر معاملہ نہیں ہے, ذاتی نوعیت پہ, پھر ہم اس سے اسٹینڈ نہیں لیتے. اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لیتے. یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ خبر کی بنیاد پہ کسی بھی صحافی کے ساتھ جہاں مسئلہ ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. 100% کوئی نہیں ہوتا, اور 100% ہونا کا دعویٰ کرنا بھی غلط ہے. وہ میرے خیال سے ایلیوژن میں ہوگا کہ بندہ کوئی 100% کہے. ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, جو ہماری کوشش ہے, ہم اس میں کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے جو چیز یونین میں وہ معاملات ہوتے ہیں, ذاتی حیثیت میں بھی بعض چیزیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحافتی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے. ضیاء آغا والا جو معاملہ ہوا تھا وہ میں جنرلی پوچھنے کے لیے, اگر وہ آپ سے اپروچ کرتے, آپ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے؟ ہم اس کو بالکل پرکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اس میں. جیسے میں نے آپ کو کہا, مجھے نہیں پتا اس کا واقعے کا. ضیاء آغا کو آج بھی میں نے کسی خبر کے حوالے سے پوچھنے کا موقع دیا تھا, مجھے ان کے کیس کا نہیں پتا سوائے سوشل میڈیا کے ذریعے جو معلومات پڑی. اگر آپ خود بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے ممبر ہیں, آپ ہمارے جتنے ممبر ہیں, جتنے صحافیوں ہمارے بازو ہیں, پھر ان کے ذریعے ہمیں معلومات ملتی ہیں, تو ہم ضرور وہ اس کو پرکھتے ہیں. اس میں ایسی کوئی چیز, کوئی بھی کیس ہو, ہم اگر اس میں صحافتی معاملہ ہے, ہم بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے کبھی بھی کسی مسئلے کو پس پش نہیں رکھا جب تک کہ وہ صحافتی معاملہ ہے. یہ ایک بڑی بات ہے, یہ چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اب اس انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے گی, اور یہ بڑی پازیٹیو ایک چیز ہوگی. سر ایک اور چیز پوچھنا چاہتے ہوں, جو انٹیریئر کے صحافی ہیں, انٹیریئر بلوچستان کے, ہمیشہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لیتی. آپ تک بھی یہ باتیں پہنچتی ہوں گی, ہمارے بھی دوست ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں انٹیریئر بلوچستان میں ہوئی ہیں. تو اس پر آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں, ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیا, یہ 40 صحافی صرف کوئٹہ کے نہیں, بلوچستان کے جہاں جس ضلع سے بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں, بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اس پہ اسٹینڈ ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو لوگ نشانہ بنے ہیں ان کے لواحقین کو انصاف ملنا چاہیے. یہی اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے. ہم پورے بلوچستان میں جو لوگ صحافت کر رہے ہیں اور جو لوگ خبر کی بنیاد پہ خدا نخواستہ کوئی نشانہ بنتے ہیں, ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. ہم ایک اور چیز بھی کرتے ہیں, یہ صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ ہم بعض چیزوں کا پرچار نہیں کرتے. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, وہ اگر بلوچستان یونین نے حل کیا اور اس کے بعد اس کی پرچار کرے تو آپ کی زندگی کو تھریٹ ہو سکتی ہے. ہم وہ نہیں کرتے, اس لیے ہم تنقید کی زد میں بہت سارے چیزیں ہم کرتے ہیں اپنے صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بہت سارے کیسز جو سینسیٹیو ہوتے ہیں ان میں ہم ان کے لیے کرتے ہیں. لوگ موجود ہیں, میں بھی گواہ ہوں اس کا, آپ بھی گواہ ہیں, لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ واقعی خبر کی بنیاد پر معاملہ ہوا ہے. تنظیم کا جو اسٹرکچر ہے, تنظیم کی جو آئین ہے, وہ ایک دائرے کے اندر رہ کر کام کرنے کے لیے وہ اجازت دیتی ہے کسی بھی باڈی کو. اب وہ دائرہ یہی ہے کہ صحافت اور خبر کی بنیاد پہ جہاں مسئلہ ہوگا, بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے اس کے لیے یا تو فرنٹ پہ یا بیک گراؤنڈ میں کام کیا. تو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کوشش یہی ہے کہ صحافیوں کا تحفظ ہو اور آزادی اظہار رائے, پریس فریڈم کے لیے ہم کوشش کریں. اس میں ہم کامیاب کس حد تک ہوئے ہیں, کتنے ہو رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا یہ مشن ہے اور ہم اس کو جاری رکھے ہوئے. سر ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا, یوم شہدائے صحافت بلوچستان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کا دن ہم سب منا رہے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں صحافی کو تحفظ نہیں ہے وہاں خبر گم جاتے ہیں. جب خبر گم گئی تو پھر معاشرہ اندھیرے میں رہتا ہے, اور آج یہی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ خبر بہت کم ہے, اطلاع افواہ یہ بہت اس کی بھرمار ہے, جس کی وجہ سے آپ کا معاشرہ کنفیوژن کا شکار ہے. دنیا میں صحافت کی اہمیت کو اسی لیے تسلیم کیا جاتا ہے کہ صحافت کے ذریعے خبر سامنے آتی ہے. خبر کی بنیاد پہ لوگ اپنا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہے جب صحافی محفوظ ہوں.
بلوچستان میں صحافت کو جو آزادی دینے کے لیے، بلوچستان میں صحیح خبر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو راہ دینے کی ضرورت ہے. صحافیوں کو تحفظ ملے گی تو لوگوں تک خبر پہنچے گی، اور لوگوں کو خبر پہنچے گی جو کنفیوژن ہے یا مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے. جو لوگ بلوچستان کے لوگوں تک خبر پہنچانے کے حامی ہیں، جو لوگ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، باقی چیزیں جو پولیٹکس ہے، گورننس ہے، وہ ساری اپنی جگہ، لیکن ساتھ آزادانہ صحافت، ایک آزاد میڈیا اتنا ہی ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، خبر کا راستہ روکا جائے گا تو افواہ اور پروپیگنڈا اپنا راستہ نکالے گا.